بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ہیلتھ ٹاک ود ایمسی جنرل ہاسپٹل. ناظرین, آج جو ہماری ٹاپک ہے اور جو کنسلٹنٹ ہم نے انوائٹ کیا ہے وہ بیسیکلی پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہے. کچھ ریسرچ کے مطابق ہر 100 پیشنٹ میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں زندہ, ان میں ایک بچہ دل کی بیماری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہر سال 50,000 بچے دل کی بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے, ورلڈ وائڈ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان میں اسپیشلی, کیونکہ یہاں پر پیڈیاٹرک کارڈک سرجن اسپیشلسٹ بہت کم ہے. تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ پیڈیاٹرک کارڈک سرجری ہوگی. ویلکم ڈاکٹر عمران خلیل صاحب ان ایمسی جنرل ہاسپٹل اسٹوڈیو. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ بلانگ کہاں سے کرتے ہیں اور ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو دس اسٹوڈیو. میں نام میرا پورا ڈاکٹر عمران خان خلیل اور بنو سے میرا تعلق ہے. ابتدائی تعلیم کے حوالے سے میں نے کیڈٹ کالج کوہاٹ سے میٹرک اور پھر ایف ایس سی کیا. اس کے بعد میں نے ایم بی بی ایس خیبر میڈیکل کالج پشاور یونیورسٹی سے کیا, اور اس کے بعد ایف سی پی ایس میں نے کارڈیک سرجری میں اللہ کی فضل سے کمپلیٹ کیا, اور پھر اس کے بعد پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کے اندر مزید میں نے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں کام کیا. کچھ عرصہ سعودی عرب کنگ فیصل اسپیشلسٹ ہاسپٹل میں بھی بطور اسسٹنٹ کنسلٹنٹ میں نے وہاں بھی پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری میں کام کیا. اور اس کے بعد ملیشیا میں آئی جے این انسٹیٹیوٹ جان تم نگارہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے دلوں کا, تو وہاں پر پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کے اندر میں نے ایک فیلوشپ کی ہے. تو اس کے بعد سے الحمدللہ ہم ہیں یہاں پر, اور اللہ کے فضل سے بس خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ سر, آپ کی تو بڑی وسیع ایکسپیرینس ہے. سر تھوڑا سا بتائیں کہ یہ بڑی ٹف اسپیشلٹی ہے اور کے پی کے میں اور پاکستان میں اس کے اسپیشلسٹ لوگ بہت کم ہے. تو اس پیڈیاٹرک کارڈک سرجری کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ کس چیز سے آپ متاثر ہوئے؟ جی لیاقت صاحب, یہ واقعی ایک ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا میرے لیے. ریزن یہ تھی کہ یہ ایک بڑا ٹف فیلڈ ہے, اسپیشلٹی بڑی ڈیمانڈنگ ہے. یعنی یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں کوئی ایک آسان سی اسپیشلٹی چوز کر کے بس کلینک میں مریض دیکھتا, اس کا کوئی بغیر ٹینشن کے ایک کام چل رہا ہوتا تھا. لیکن میں نے ریئلائز کیا اسپیشلٹیز کے اندر کہ یہ ایک ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر ایک تو لوگ بہت کم ہیں, پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ دیکھیں یا پیڈیاٹرک کارڈیک سرجنز دیکھیں بہت کم ہے, صرف کے پی میں نہیں پورے پاکستان کے اندر. دوسرا یہ کہ پیڈس کارڈیک سرجری کے اندر آپ کا کام صرف او ٹی تک محدود نہیں رہتا. یعنی کہ آپ نے جیسے کچھ دیگر اسپیشلٹیز میں آپ نے آپریشن کیا, مریض وارڈ میں چلا گیا اور اس کے بعد آپ بے فکر ہو جائیں, نہیں, ایسے نہیں ہے. پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری میں آپریشن ہوتا ہے, پھر آپریشن کے بعد آئی سی یو کے اندر بچہ رہتا ہے, اور پھر اس کے بعد بچہ ایچ ڈی یو میں رہتا ہے. تو جب تک مریض ڈسچارج نہیں ہوتا آپ کا کنسرن لگا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی ڈیمانڈنگ اسپیشلٹی ہے. آپ کو جو ہے نا رات کو بھی آنا پڑتا ہے, دن کو بھی آپ کو آنا پڑتا ہے, آپ آؤٹ آف اسٹیشن کہیں نہیں جا سکتے جب تک آپ کے مریض آئی سی یو کے اندر ہیں. تو یہ ایک میرے لیے واقعی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن تھا کہ ایک ایسے مشکل کام کے اندر میں جانے لگا ہوں. لیکن بہرحال جو میں نے دیکھا کہ ہمارے کتنے سارے بچے اور پیشنٹس یعنی ان کو رسائی نہیں ملتی اس پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کے علاج کی طرف, یا تو ہمارے وہ جو ہے سرجنز اور جو اسپیشلٹی ہے بذات خود یعنی اس کے اندر لوگ کم ہیں. دوسرا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے آؤٹ آف اسٹیشن یعنی دوسرے شہروں کے اندر لوگوں کو جانا پڑتا تھا. تو الحمدللہ سے وہ کام ہم نے شروع کر تو دیا, لیکن واقعی ہے ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے. ویسے سر, یہ جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو آپ کی لائف بہت زیادہ بیزی ہوتی ہیں, اور لوگ جب کے پی کے میں پیڈیاٹرک سرجن نہیں تھی تو لاہور, اسلام آباد اور کراچی چلے تھے, تو فیملی کو آپ تو ان کی ٹائمنگ تو کمپرومائز ہوگی, بچے تو ناراض ہوں گے. ایگزیکٹلی یہ چیز اس فیلڈ کے اندر ہے.
اس میں ہماری اپنی لائف بالکل بری طرح متاثر ہوئی ہوتی ہے. ہمارا مطلب ہے کہ جو فیملی ٹائم ہے وہ متاثر ہوتا ہے. بچے یقیناً وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم مثال سے کسی ویکنڈ پہ شہر کے اندر ہی نکلنے لگے ہیں اور اوپر سے کال آ جاتی ہے کہ فلاں مریض یا کوئی ایریدمیا میں گیا یا اس کو کوئی بلیڈنگ شروع ہو گئی، تو پھر ہمیں وہاں سے بھاگ کے آنا پڑتا ہے اور بچوں کی وہ جو ہے نا ناراضگی وہ ہمیں اٹھانی پڑتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا سر، مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کی کلینک میں کن کمپلیکیشن کے ساتھ بچے آتے ہیں جن کو دل کی بیماری ہوتی ہے؟ جی لیاقت صاحب، اس میں یہ ہیں کہ ایک تو دل کی بیماریوں کی تشخیص اللہ کے کرم سے ابھی پیڈس کارڈیالوجسٹ بڑھنے لگے ہیں اور ایون پیریفریز کے اندر یہ سہولت پہنچ گئی ہے. تو کچھ تو وہ مریض ہیں جنہوں نے ابھی تک پیچیدگیاں ڈیولپ نہیں کی ہوتی، مطلب ارلی سٹیج میں ہی وہ بچے ڈائگنوز ہو جاتے ہیں، بیماری کی شناخت ہو جاتی ہے، علامتیں ان میں وہ دیکھ کے ہمارے پاس آ جاتے ہیں، آپریٹ ہو جاتے ہیں. کچھ بچے یعنی بہت ڈیلے ہو جاتے ہیں، یعنی ان کے پیرنٹس نے نوٹ نہیں کیا یا پھر جو ہے نا لوکل وہاں پر گئے ڈاکٹروں کے پاس، ان کا علاج وہاں پر ہوا، وہاں یہ پیچیدگیاں کبھی مثال سے وہ نوٹس نہ کی گئی، تو وہ پیچیدگیوں کے پاس جب ہمارے پاس آتے ہیں اس میں بھی مرحلے ہوتے ہیں. کچھ مرحلے ایسے ہوتے ہیں کہ لا علاج بچہ ابھی تک نہیں ہوا ہوتا، اگرچہ اس نے جیسے مثال سے دل کے اندر لوگ سوراخ کا کہتے ہیں، وی ایس ڈی ہے یا پی ڈی اے ہے یا اے ایس ڈی ہے، پلمنری ہائپرٹینشن یعنی پھیپھڑوں کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن ایک اس مرحلے میں بھی ہم جب اینجیوگرافی کارڈیک کیتھ کرتے ہیں تو وہ ریورسیبل ہوتا ہے اور آپریشن ہو سکتا ہے. کچھ ہارٹ فیلئر کے ساتھ یعنی بچے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ بار بار وہ مدرس کمپلین کرتی ہیں کہ ہم بچے کو خوراک دیتے ہیں، وہ ڈیورنگ فیڈنگ وہ جو ہے بچہ یعنی تھک جاتا ہے، فیڈ پورا سے نہیں لے سکتا، کچھ بچے گروتھ نہیں کر پاتے، اور کچھ بیماریاں پھر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل اینڈ سٹیج پر ہمارے پاس آ جاتے ہیں اکثر سے کہ وہ آپریشن کے مرحلے سے گزر یعنی ان کا مرحلہ گزر ہو چکا سیریس ہوتا ہو ہے، چکے ہیں. سیریس ہو چکے ہوتے ہیں اور وہ لا علاج ہو چکے ہوتے ہیں. تو سر، جو آپ نے بات کی کہ آپ کے پاس زیادہ تر ریفرل کیس آتے ہیں، پیڈس کارڈیالوجسٹ بھجواتے ہیں جب کمپلیکیشن بڑھ جاتی ہیں، تھوڑا سا اب ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں کہ سپوز اگر کسی بچے کو کوئی کارڈک پرابلم ہے تو والدین کو کن سمٹمز کے ساتھ اس کو پتہ چلے گا کہ اب یہ پیڈس کارڈیالوجسٹ کے پاس لے کے جانا چاہیے؟ جی بالکل، یہ آپ نے اچھا سوال کیا اور ناظرین اس کو یعنی غور سے سنیں. بچے جب پیدا ہوتے ہیں، ایک تو یہ اچھی بات ہوگی کہ وہ یعنی زیادہ تر آج کل بھی ہماری نیگلیکٹڈ فیملیز ہوتی ہیں، وہ جو ہے ڈیلیوریز یا بچوں کا پیدا ہونا گھر کے اندر، تو یہ اگر ایک پورے مطلب ہسپتال کے ماحول میں ہو، وہاں ڈاکٹر حضرات ان کا معائنہ کریں تو وہ اسکریننگ ایکو ہو جاتی ہیں، تو بچے وہ بیماری جو ہے ڈائگنوز ہو جاتی ہیں. پھر بھی لیکن اگر کچھ بچے یا گھر پر پیدا ہوں یا کسی وجہ سے اسپتالوں میں پیدا ہو کے بھی وہ گھر چلے جائیں اور وہ کچھ چیزیں نوٹ کر لیں بچوں میں، تو خواہ سے وہ اس کا کارڈیک اسکریننگ یعنی ایکو کارڈیوگرافی کریں. جیسے مثال سے بچہ اس کے جو ہے نیلا پن اس کے اندر ہے، یا اس کے لپس میں یا انگلیاں اس کے نیلے ہیں، یا دوسری صورت میں بچہ جلدی سانس لیتا ہے، یا اس کا جو ہے سینہ جلدی خراب ہو جاتا ہے، یا فیڈ کے دوران میں وہ جلدی سے تھک جاتا ہے، تو ایسی علامات جب بچے میں نظر آ جاتی ہیں تو اس کو ایکو کے لیے لے جانا چاہیے پیڈس کارڈیالوجسٹ کے پاس. اچھا سر، یہ تھوڑا سا بتائیں کہ اس کی ڈائگنوزس تشخیص آپ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا انویسٹیگیشنس آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ جی یہ بہرحال ایک خوشائند چیز ہے کہ ہم پیڈس کارڈیالوجی الحمدللہ سے فلرش کر رہی ہے، اور پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ الحمدللہ پیریفریز کے اندر بھی بہت سے شہروں میں وہ پہنچ گئے ہیں. تو پیڈس کارڈیالوجسٹ کے پاس بچے کو لے جایا جاتا ہے، وہ اس کا ایکو کرتے ہیں، ای سی جی کرتے ہیں،
معائنہ کرتے ہیں تب جا کے ایک تشخیص بنتی ہے، اور اس تشخیص کی بنیاد پہ وہ پھر والدین کو بتایا جاتا ہے کہ بچے میں دل کی بیماری ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ قابل علاج ہے اور اس میں آپریشن کی ضرورت ہے یا دوائیوں کی ضرورت ہے۔ سر میں نے بات کی کہ KPK میں پیڈیاٹرک کارڈک سرجن بہت کم ہے، اور آپ مسئلہ EMC جنرل ہاسپٹل میں بڑے عرصے سے کام کریں، تو تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی تک آپ نے EMC جنرل ہاسپٹل میں کتنے پیڈیاٹرک کارڈک پروسیجر کیے، ان کی سکسیس ریٹ کیا ہے؟ جی، اللہ کے فضل سے یہاں پر ہمارے پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری میں تقریباً 5 سال 6 سال لگ بھگ سے ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں، اور ہم ابھی تک ہم 4,500 کے لگ بھگ پروسیجرز کر چکے ہیں، اور اس میں ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے الحمدللہ وہ 92 سے 94% تک ہے۔ ماشاءاللہ سر، یہ تو آپ کی بڑی وہ ہے سکسیس ریٹ ہے۔ الحمدللہ۔ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ EMC جنرل ہاسپٹل میں پیڈیاٹرک ایڈوانس پروسیجر کون سے کرتے ہیں؟ آپ نے یہ سکسیس کی بات کی تو اس میں بتاتا چلوں لیاقت صاحب کہ یہ صرف اکیلے میری محنت نہیں ہے، بلکہ اس میں ہمارے پاس جو ٹیم ہے، ہمارے انیستھیٹسٹ وہ جو ہے کارڈیک انیستھیٹسٹ بچوں کو بڑے نزاکت سے ڈیل کرتے ہیں، اس طرح ہماری انٹینسیوسٹ ہے ICU کے اندر، تو ان کا بڑا اس کے اندر رول ہے۔ تو یہ میں ذرا مینشن کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے کرم سے جو ہماری سکسیس ہے اس میں اکیلے میرا کردار نہیں ہے بلکہ پوری ٹیم کا کردار ہے۔ دوسرا، آپ نے یہ بات پوچھی کہ ایڈوانس پروسیجرز، تو اللہ کے فضل سے کارڈیک سرجری کے اندر ہر وہ پروسیجر جو یعنی ایک کارڈیک سرجن کرتا ہے وہ یہاں پر ہم کرتے ہیں۔ کچھ ابھی بھی ہماری وہ ہے، آپ کمزوری کہہ دیں یا کہ وہ بچے جن کو اوپن ہارٹ سرجری کی ضرورت ہو اور وہ نیونیٹس ہوتے ہیں، کچھ بچوں کی رگیں الٹی ہوتی ہیں جن کو ہم TGA کہتے ہیں، تو وہ TGA کی رگیں اپنی جگہ پر لے آنا، وہ نیونیٹل پیریڈ کے اندر ہی یعنی 2 ہفتوں سے 2 مہینوں کے اندر اس کا اوپن ہارٹ سرجری آپریشن ہو جانا چاہیے۔ اچھا، اگر وہ ہم کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ICU میں یعنی وہ جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ ہمارے پاس ابھی تک نہیں ہے، ادروائز ہمارے پاس یہاں ہر قسم کی کارڈیک سرجری کی سہولت موجود ہے۔ زبردست صاحب۔ KPK میں تو پیڈیاٹرک کارڈک سرجن کم ہے، مجھے یہ بتائیں کہ دنیا بھر میں اس اسپیشلٹی کی کمی کیوں ہے، کیوں زیادہ تر لوگ اس میں نہیں جاتے؟ اصل میں صرف پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری ہی نہیں، کارڈیک سرجری ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ ان اٹ سیلف ایک بہت ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے اور ایک مشکل فیلڈ ہے، یعنی اس کے اندر زیادہ تر لوگ اس کے ڈیمانڈ کی وجہ سے کہ یہ آپ سے پوری انرجی ڈرین کرتا ہے یہ فیلڈ، اور پھر پیڈس کارڈیک سرجری تو اس سے بھی زیادہ یعنی ایک ایسا پیشہ ہے، ایک ایسا فیلڈ ہے، اسپیشلٹی ہے کہ بچے کو آپریٹ کر کے ڈسچارج تک لے جانا بہت ہی یعنی ایک ڈیمانڈنگ چیز ہے، تو اس لیے زیادہ تر لوگ اس کے اندر جانے سے کتراتے ہیں۔ ٹائم کنزیومنگ اس میں زیادہ ہے، ٹائمنگ کنزیومنگ بھی ہے، ڈیمانڈنگ بھی ہے، ٹینشن فل ہے۔ یہ ایسا ہے کہ مثال آپ کے ذہن پر ہمیشہ ایک تناؤ سا رہتا ہے ذہنی، ایون ایسے چڑچڑاپن، اپنی بات اگر میں کرتا چلوں تو گھر کے اندر بچے بھی وہ جو ہے نا قریب آنے سے کتراتے ہیں، کبھی ایسی ہماری حالت ہو جاتی ہے۔ سر نیونیٹل کی آپ نے بات کی، تو کیا کچھ جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں وہ کیا احتیاطی تدابیر یا غذا اڈاپٹ کرے کہ وہ پریونٹ کر سکے کہ ان کے بچوں میں دل کے امراض نہ ہو؟ جی، یہ بھی آپ کا اچھا سوال ہے۔ یہ حاملہ خواتین ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ پیریاڈک وہ اپنے چیک اپس کرا لیا کریں آبسٹریشن گائنیکالوجسٹ کے پاس، جو زچہ بچہ کی اسپیشلسٹ ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ اپنی وزٹ کرا لیا کریں۔ دوسرے، اپنے خوراک کا خیال رکھیں۔ کچھ دوائیاں ایسی ہیں جو کہ حمل کے دوران اگر استعمال کی جائیں تو اس سے بچوں کی گروتھ پر
اثر پڑتا ہے اور دل کی بیماریاں اس سے ہو سکتی ہے. مثال کے طور سے جیسے کچھ سکن کی بیماریاں ہوتی ہیں ان کی دوائیاں، ایسے جو مرگی کی بیماریاں ہوتی ہیں اس کا کی کچھ دوائیاں، ایسی انہیبیٹرز ہم بولتے ہیں. تو یہ ایسی کچھ دوائیاں ہیں. تو دوائیاں حمل کے دوران میں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینی چاہیے. اور ساتھ ساتھ میں جو حاملہ خواتین ہیں وہ اپنی غذائیت اور خوراک کا بھی اچھے سے خیال رکھیں. یہ تو بڑا اہم انفارمیشن آپ دے دی کہ وہ حاملہ خواتین جو کہ پریگننٹ ہے اور ان کو وہ دوائی استعمال کرے جو کہ ان کی کنسلٹنٹ، چاہے وہ گائنیکالوجسٹ ہو یا کارڈیالوجسٹ ہو، جو بھی ہو، ان کی مشورے سے. ایگزیکٹلی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر وہ دوائیوں کے استعمال سے اجتناب کریں. اچھا سر، یہ ہم سنتے ہیں دل کا سوراخ، بچے میں دل کا سوراخ ہوا، تو بیسیکلی تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے ہوتا کیا ہے، اس کی کمپلیکیشن کیا ہوتی ہیں اور اس کا آپریشن کے ذریعے علاج ممکن ہے؟ جی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری زندگی بنائی ہے، ہمارے جسم کے اندر خون کی ایک گردش رہتی ہے اور اس کے لیے جو پمپ کا کام کرتا ہے وہ دل ہے. پھر دل کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں. اگر میں سمپلسٹی کے طور پہ کہہ دوں تو جو رائٹ کے 2 خانے ہیں دائیں طرف دل کے، اور لیفٹ طرف دل کے 2 خانے ہیں. پھر اس کے بیچ میں ایک دیوار سی ہے یا ایک پردہ ہے. تو اس کے اندر جب سوراخ ہوتا ہے رائٹ یا لیفٹ سے ایک خانے سے دوسرے میں خون آنا جانا رہتا ہے، مکس ہوتا ہے. تو اس کی قسمیں ہیں، جیسے کہ اوپر خانے ہیں تو اس میں سوراخ کو ASD بولتے ہیں، نچلے خانوں میں سوراخ ہو تو VSD بولتے ہیں. ایسے کچھ جو دل سے بڑی شریانیں نکلتی ہیں وہ کبھی الٹی ہو سکتی ہے. ان کے اندر ایک چھوٹا ایک رگ چھوٹی دوسری بڑی ہو سکتی ہے، یا ان کے اندر نارمل کمیونیکیشن راستہ ہو سکتا ہے جس سے ایک رگ سے دوسرے میں خون آیا جایا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اس میں اکثر تو قابل علاج ہیں. اکثر چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا آپ آپریشن کر کے دل کو بالکل نارمل کر سکتے ہیں. لیکن اللہ کا ایک کی آزمائش یہ بھی ہے کہ کچھ بیماریاں پھر ایسی ہوتی ہیں، دل کی ساخت ایسے بن جاتی ہے کہ وہ یعنی سے دل تو آپ پورا مکمل نہیں ٹھیک کر سکتے، لیکن بچے کی زندگی اس سے یعنی وہ جو تکالیف ہے وہ رفع ہو جاتی ہیں. اس کو ہم سنگل وینٹریکل فزیالوجی کہتے ہیں. عام فہم زبان میں ہم کہیں گے کہ دل بچے کا آدھا ہے. تو آدھے دل کے ساتھ پھر بچہ یعنی ایسے ہوا ہے کہ 40-45 سال تک یہ لوگ بھی علاج کے ساتھ مطلب اچھی کوالٹی آف لائف کے ساتھ رہ پائے ہیں. اچھا سر، ایک یہ ہے کہ جب بچے میں دل کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر ان کو سرجیکل پروسیجر ایڈوائز کرتا ہے، تو کچھ والدین ڈرتے ہیں اور ڈیسیجن نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں مشورہ کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں. تو کیا اگر بچے کا آپریشن دل پہ ٹائم پہ نہ کیا جائے تو اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی لیاقت صاحب، یہ ایک واقعی آزمائش ہوتا ہے. آزمائش کا لمحہ والدین کے لیے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے بچے کے دل میں سوراخ ہیں یا جو ہے نا رگیں الٹی ہیں، خانے الٹے ہیں دل کے، تو خواہ ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے علاج کے لیے. اور بچے کو اس ڈر سے علاج سے روکنا کہ مثال سے آپریشن کے دوران میں بچہ خدا نخواستہ یعنی فوت ہو جائے گا، تو یہ ایک عقل مندی نہیں ہوگی. اللہ کے فضل سے پیڈیاٹرک کارڈیک سرجری کے اندر ایڈوانسمنٹ دن بدن ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بہت سارے آپریشنز قابل علاج ہوتے ہیں. وقت پہ علاج کیا جائے تو نارمل لوگوں کی طرح ان کی لائف ایکسپیکٹنسی آلموسٹ بن جاتی ہے. لیکن اگر ان کو ایسے ہی چھوڑا جائے تو کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ یعنی پھیپھڑوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، پھیپھڑے بالکل خراب ہو جاتے ہیں. ایک مرحلہ ایسے آتا ہے کہ یعنی وہ بچہ تکلیف کی وجہ سے بچوں سے دیکھا نہیں جاتا، اور دوسری طرف اس کا پھر علاج نہیں ہو سکتا اس مرحلے پہ. مطلب ٹائملی بالکل ان کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے. اور ڈاکٹر ہی ہمارے پاس جب آتے ہیں تو ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ بچے کی بیماری ہے، یہ علاج سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا اس کی علامتیں دور ہو سکتی ہیں نہ تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جب والدین ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار ہم نے دل کا پروسیجر کروانا ہے کسی ڈاکٹر سے، تو
آپ کی کیا سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے ہاسپٹل میں کیا سہولت ہونی چاہیے تاکہ ایک آپ نے بات کی ٹیم کی تو کیا کیا چیزیں ضروری ہے ایک اچھے کارڈک جی سینٹر میں؟ بالکل لیاقت صاحب، یہ پیڈیاٹرک کارڈیک سرجن اور ان کے جو سیٹ اپس ہیں یقیناً وہ جہاں بھی ہے وہ انتہائی محنت طلب کام ہے یہ. اس میں یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس میں سرجن، یہ ایک پوری ٹیم کا کام ہوتا ہے. سرجن کے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ انیستھیزیا کے ڈاکٹر، آئی سی یو کے ڈاکٹر، اور پھر 24 آورس کور آپ کا ڈاکٹرز اور نرسز کی شکل میں اسپیشلائزڈ نرسز آپ کے پاس اس کام کے لیے ہونے چاہیے. اور پھر ایک ویل اکوپڈ آئی سی یو اس کے لیے انتہائی مینڈیٹری ہے، ضروری ہے کہ ڈاکٹر چاہے جتنا بھی اچھا آپریشن کریں لیکن آئی سی یو یا ویل اکوپڈ آئی سی یو نہیں ہے، ایکوپمنٹس کی کمزوری ہے، یا اس کے اندر ڈاکٹرز اور نرسز وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے بچوں کے آئی سی یو کے ساتھ، تو پھر آپ کو سکسیس ریٹ نہیں ملتا. اس لیے ضروری ہے کہ ایک پیڈیاٹرک کارڈیک سیٹ اپ، پھر اس کے اندر ہمارے پیڈیاٹرک کارڈیالوجسٹ، ان صاحبان کا بڑا رول ہے. جب بھی ہمیں یعنی آپریشن سے پہلے، آپریشن کے بعد آئی سی یو کے اندر، وارڈ کے اندر مختلف مراحل پر ہم ایکو بھی کرتے ہیں، جغرافی کی ضرورت پڑتی ہے. کچھ آپریشنز ایسے ہوتے ہیں کہ اسی ایک گو میں کارڈیالوجسٹ کے لیب کے اندر اپنا پروسیجر کر دیتے ہیں، اور وینٹیلیٹر پر ہمارے او ٹی میں مریض کو لایا جاتا ہے، تو ہم آپریشن کر کے آئی سی یو میں شفٹ کر دیتے ہیں. انٹینسیوسٹ پھر ان کا آگے خیال رکھتا ہے. میرے خیال میں کے بی کے میں واحد ایم ایم سی ہاسپٹل شاید ہوگا کہ اس میں آپ کے پاس ٹیم کی جو وہ ہے کہ آپ کے پاس میرے خیال میں 3-4 پیڈیاٹک کارڈیالوجسٹ ہے، اس کے علاوہ آپ خود. الحمدللہ پیڈز سیٹ اپس ابھی فلرش کر رہے ہیں، دوسرے جگہوں پر بھی وہ بھی محنت اپنی کر رہے ہیں، اور ہم بھی محنت میں لگے ہوئے ہیں. ہماری ٹیم گروتھ کر رہی ہے، تو اس وقت ہمارے پاس 3 پیڈز کارڈیالوجسٹ ہیں ہمارے ایم ایم سی کے اندر، اور کسی بھی ٹائم وہ ہمارے لیے بچوں کی اس کے لیے کیئر کے لیے وہ اویلیبل ہوتے ہیں. میں ان کا بڑا مشکور ہوں. اور ساتھ میں جو ہمارے انٹینسیوسٹ ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے، رات کو دن کو مطلب ہر وقت ان کا ایک کنسرن لگا رہتا ہے. پھر ہمارے کارڈیک انٹینسیوسٹ جس طریقے سے نزاکت سے وہ بچوں کی اسیسمنٹ کرتے ہیں پری آپ، اور پھر او ٹی کے اندر ہمارے ساتھ جب وہ لگے رہتے ہیں، تو یقیناً ایک اچھی ٹیم جو ہے رول ہے. ہاں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور یہ اس کے بغیر سکسیس ممکن ہی نہیں ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں والدین کے لیے اسپیشلی کہ جب وہ پلان کرتے ہیں بچوں کی دل کی آپریشن، تو کیا اس میں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان کو کیا جی یہ ارینجمنٹ ایک کرنی اہم چاہیے؟ سوال ہے پبلک انفارمیشن کے لیے کہ دل کے آپریشن کے اندر خون کے لوازمات ذرا زیادہ پڑتے ہیں. کچھ ہول بلڈ ہم کہتے ہیں، یعنی ایک ڈونر سے بلڈ لیا، مریض کو لگایا. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بلڈ پروڈکٹس ہم کہتے ہیں، یعنی سفید خون جو ہے کہتے ہیں، یا پلیٹلیٹس، ایف ایف پی، یہ کمپوننٹس کی شکل میں، یعنی اس کے اجزاء خون کے کبھی بچوں میں دل کے آپریشن کے دوران ضرورت اس کی پڑتی ہے. تو عام آپریشنوں کی نسبت خون کے جو ڈیمانڈ ہے یا جو ضرورت ہے وہ دل کے آپریشن میں زیادہ پڑتی ہے. کچھ آپریشن میں خون کی ضرورت پڑ بھی نہیں جاتی، لیکن احتیاطاً ہم آپریشن سے پہلے اوپن ہارٹ سرجری ہو تو 3-4 پنٹس، اور کلوز ہارٹ سرجری ہو تو ایٹ لیسٹ 1-2 پنٹس اس کے اندر ہم لازماً رکھتے ہیں، تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں، کیونکہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نیگیٹو بلڈ ہے، گاڈ فاربیڈ آپ آپریشن کر رہے ہیں، ہمارا کام سارا خون کے ساتھ وہ ہوتا ہے، تو پھر خون کا بہاؤ جاری رہتا ہے، نیگیٹو بلڈ والا آدمی بیچارہ ادھر ادھر، اور پھر اس وقت میں خون ملتا نہیں ہے. تو اس لیے آپریشن سے پہلے ہم والدین کے ساتھ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ آپریشن کے لیے 2-3-4 جتنا ضرورت ہو تو وہ خون کا بھی بندوبست کریں. اچھا سر، دل کی سرجری کے حوالے سے کچھ لوگوں کی عام غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہے اور آپ والدین کو کیا ریکمینڈ کریں گے؟
حوالے سے؟ جی دل کے حوالے سے ابھی تو کافی ساری وہ جو ہے ایک شعور بیدار ہو رہا ہے، اور زیادہ تر غلط فہمیاں ابھی نہیں رہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مثال سے دل کے سوراخ کا ایک مریض ہے تو لوگ یہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کا علاج یہ ہوتا نہیں ہے، لا علاج ہے، یا پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر اس کا علاج نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے کرم سے بہت سارے اکثر بیماریاں قابل علاج ہیں، اور وہ بھی ہمارے ملک پاکستان کے اندر اور پھر ہمارے کے پی کے اندر اس کا علاج موجود ہے۔ اکثر بیماریاں ایسی ہے، بہت ہی کم بیماریاں ایسی ہوں گی جن کا علاج نہ ہو۔ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم، اور بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، اور امید ہے کہ انفارمیشن کی بدولت ہمارے جو ویورز ہیں ان کو زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی۔ سر کی جو او پی ڈی ٹائم ہے وہ اسکرین پہ اویلیبل ہے، اگر آپ کی کوئی کویسچن ہے یا کوئریز ہے تو آپ ہم سے تھرو ہمارے پیج پہ بھجوا سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہم انفارمیشن شیئر کریں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ تھینک یو لیاقت صاحب، آپ کی بھی بڑی مہربانی، آپ کے وقت کا شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔